شکار میں افضل نے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے، زید کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دور رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبد الملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا، جسمانی طور پر وہ کافی تنومند تھا، لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبوترا اور پتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نقوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غائب درجے کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین دستگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مروجہ علوم پر اسے کافی عبور تھا، اور جس قدر طاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور علم کا معترف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد طاہر اور عبد المالک یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ اور نصیر خالص سپاہی تھے، انہیں علم و ادب سے کوئی واسطہ نہ تھا، فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا، اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ موسیٰ کہہ رہا تھا، میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے، اور اس کے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا ہوگا۔ زید کو ان کا جھگڑا علمی مباحث سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوا، اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا ثالث بنا لیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا، اور اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن نصیر نے کہا، بس اب ثالث کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب یہ تینوں دریا میں نہا رہے تھے تو موسیٰ نے مذاق میں زید کی گردن دبا کر اسے 2-3 غوطے دے دیے۔ زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے للکارا، اور جب موسیٰ مقابلے کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا باہر نکلا، مبارک، افضل اور عبدالعزیز طاہر اور عبد المالک کو چھوڑ کر ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ زید موسیٰ کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بولا، اب ان سب کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ زید نے کہا، وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے غوطہ نہیں دو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اسے چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشق شروع کر دی، لیکن طاہر، عبدالعزیز اور عبد المالک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور وہ خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ سوار کو قریب آتا دیکھ کر عبدالعزیز نے کہا، یہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، اور طاہر نے اپنے دل میں ایک خلش محسوس کی۔ گھوڑا قریب آنے پر یہ خلش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ صفیہ تھی، پیشانی اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑا روک لیا اور تذبذب کی حالت میں یکے بعد دیگرے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور طاہر پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ لڑکی کی ہچکچاہٹ سے متاثر ہو کر عبد المالک نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ۔ طاہر نے آگے بڑھ کر سوال کیا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے اپنے تیز تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ قاسم آج رات۔ طاہر نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، لہٰذا ہمیں بغداد سے 100 کوس دور نکل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ صفیہ کے دل کو ایک گہرا چرکا لگا اور اس نے کانپتی ہوئی مجروح آواز میں کہا، میں آپ کو بغداد کے بزل سنج اور حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف سمجھتی تھی۔ بہرحال میں اپنا فرض پورا کرتی ہوں۔ قاسم رات کے وقت 15-20 آدمیوں کے ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کر اچانک آپ پر حملہ کر دے گا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنی تفریح کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ شاید بغداد میں کوئی یہ نہ پوچھے کہ کون قتل ہوا ہے اور کس نے قتل کیا ہے۔ طاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، آپ کی تکلیف کا شکریہ۔ آپ قاسم سے کہہ دیجئے کہ ایک عقل مند آدمی دوبارہ ایک غلط حربہ استعمال نہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں کہ میں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا، لیکن مجھے مروب کرنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کر رہا ہے اسے ہر سلیم الفطرت انسان برا سمجھے گا۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کے پاؤں میں رینگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ صفیہ کے لیے طاہر کا زہر میں بجھا ہوا نشتر تھا۔ اپنے خلوص اور ایثار کی تضحیق اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، تم ایک وحشی، جاہل اور مغرور بدو ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے؟
اور میں اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اور کل بھی تم میرے متعلق یہ رائے لے کر گئے تھے کہ میں اس کی اعلی کار ہوں اور میں تمہیں مروب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، تم قاسم سے مختلف نہیں، میں بے وقوف تھی، اور اب میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے میں چراغ جلا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ قاسم کو تمہاری تلاش کرنے میں دیر نہ لگے۔ صفیہ یہاں تک کہہ کر ہچکیاں لینے لگی اور طاہر اس کے الفاظ تلخی سے زیادہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے کسی پھول کی پنکھڑی پر شبنم کے قطروں میں وہ جاذبیت نہیں دیکھی تھی جو اسے اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے موتیوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اس لڑکی کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو تو۔ صفیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں آستین میں چھپا لی اور اس کے بعد طاہر پر ایک ایسی نظر ڈالنے کے بعد جس میں غصہ بھی تھا اور رحم بھی، گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ لیکن عبد المالک جو چند قدم پر کھڑا یہ گفتگو سننے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، معزز خاتون، مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا حق حاصل نہیں، لیکن ایسے موقع پر کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ اور طاہر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کے آنسو آپ کے خلوص کی شہادت دیتے ہیں۔ طاہر نے شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن آپ اس غلطی کو ناقابل معافی نہ سمجھیے۔ وہ بغداد میں ایک اجنبی ہے، یہاں کے حالات سے واقف نہیں۔ آپ کے متعلق اگر اس نے غلط رائے قائم کی ہے تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طاہر قاسم کو ایک بہادر نوجوان سمجھتے ہوئے اس کے متعلق فوراً بری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ بغداد کے عمراء کی ذہنیت کس قدر گہراؤنی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اور طاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ آپ کو طاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا، لیکن آج رات اگر قاسم کے متعلق اس کی خوش فہمی دور ہو گئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے پر اسے جو ندامت اور افسوس ہوگا شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں گی۔ آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ طاہر کو آپ احسان فراموش نہیں پائیں گی۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ صفیہ ہیں۔ صفیہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو میرے آنے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ اپنی بیوی سے پوچھ لیں۔ اگر آپ عبد المالک ہیں تو آپ کی بیوی مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ عبد المالک نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، مجھے آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ صفیہ کے غصے کی آگ سرد ہو چکی تھی۔ طاہر کو ندامت اور افسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، جب یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے بھی اپنی سخت کلامی پر افسوس ہوگا۔ میں پھر ایک بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آئے گا۔ آپ باخبر رہیں اور میں یہ چاہتی بھی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ وعدہ کیجئے۔ عبد المالک نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم کے سر کا بال تک بیکا نہیں ہوگا۔ طاہر نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، اگر میں ابھی اپنی ندامت کا اظہار کر دوں تو آپ مجھے قابل معافی سمجھیں گی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ صفیہ نے یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طاہر خفیف سا ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھتا رہا۔ عبد المالک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے پہلی بار تم نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ کل رات وزیر اعظم کے محل میں۔ لیکن یہ کون ہے؟ قاسم کی چچا زاد بہن صفیہ۔ اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا؟ تمہارا اندازہ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چچا زاد بہن ہے اور اس کا باپ بغداد کے تمام امراء سے مختلف تھا۔ لیکن چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ طاہر ان کے ساتھ چل دیا۔ عبدالعزیز جو اب تک خاموش تھا طاہر سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کی معذرت کو ٹھکرایا نہیں۔ پھر وہ عبد المالک سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کی صورت میں ہم صرف 8 ہونے کے باوجود انہیں بہت اچھا سبق دے سکتے تھے، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سر کا بال تک بیکا نہ ہوگا، اور جب تلواریں ٹکرانے لگیں تو مد مقابل کے بالوں کا لحاظ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبد المالک نے کہا، میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو ہم اسے آج ایسا سبق دیں گے جو شاید اسے تمام عمر نہ بھولے۔ لیکن تمہیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا؟ عبد المالک نے جواب دیا، اس لڑکی کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے میں اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ قاضی عبد الرحمن اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ میری بیوی اس کے متعلق بہت بلند رائے رکھتی ہے۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، لیکن تم نے اسے پہچانا کیسے؟ تم نے غور نہیں کیا؟ اس کے نیچے قاسم کا گھوڑا تھا۔ صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتار سے بھگاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے محل سے کوئی نصف کوس کے فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا۔ سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر چکی تھی۔ کبھی وہ کہتی،
صفیہ تم زندہ سلامت لوٹاؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی۔ اور کبھی وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہتی، صفیہ تم ایک بار آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تمہیں عمر بھر یاد رہے۔ تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو درکنار میں کبھی بات تک نہیں کروں گی۔ صفیہ پگلی، نادان، بے وقوف، اب شام ہو رہی ہے، تم کہاں جا بیٹھی ہو؟ میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی؟ کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہے۔ اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی، آپا سکینہ، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر خفا ہو جاؤ؟ ذرا میری طرف دیکھو تو، میں صفیہ ہوں، تمہاری ننھی صفیہ۔ تو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ ناممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ صفیہ نے پھر کہنا شروع کر دیا، آپا، میری آپا، تمہیں اس قدر خفا دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی۔ بہت بے وقوف ہو تم سکینہ، بہت بے وقوف ہو تم۔ سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تھوڑی دور آگے چل کر سکینہ نے کہا، اگر تمہیں حسن بن صباح کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو؟ صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو میں اسے یہ کہتی، تمہاری جنت میں حور بن کر رہنے کی مستحق میں نہیں، سکینہ ہے۔ سکینہ نے کہا، اور گھر والوں نے ہماری تلاش شروع کر دی تو کیا بہانہ بناؤ گی؟ صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ابھی تو شام ہوئی ہے، چاندنی راتوں میں تو ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر لوٹا کرتی ہیں۔ دریا کے پل کے قریب پہنچ کر صفیہ کو 2 کشتیاں دکھائی دی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پر سوار ہونے والوں کو اچھی طرح دیکھ نہ سکی، لیکن کشتیوں کی رفتار دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہر اور اس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی 200 گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا۔ کنارے پر اتر کر ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پاؤں خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کانا پھوسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے دبے پاؤں خیمے کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جھانک کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر آہستہ سے کہنے لگا، اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ قاسم نے کہا، لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک شخص نے جواب دیا، گھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چرنے کے لیے کھلے نہیں چھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چرا کر لے گیا ہوگا۔ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لیں۔ لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگا کر بھاگنے یا مقابلے کے لیے مسلح ہونے کا موقع دیں گے۔ قاسم نے جواب دیا، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصہ دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ راز محفوظ نہ رہ سکا تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت ہو جائے۔ اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلقی ثابت کر سکتے، لیکن میں آپ کو اسی لیے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اب واپس پہنچ کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی۔ اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہے گی۔ لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ ہم نے انہیں جاگنے کا موقع نہیں دیا۔ ممکن ہے وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ہمیں خامخواہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے رنگنا پڑ جائے۔ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہوں گے تو شاید انہیں خراج تک نہ آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے۔ اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعد ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی۔ وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بیک وقت خیمے کی تمام رسیاں کاٹ ڈالیں اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبیں گرا دیں۔ ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبردست دھڑکنیں محسوس کی۔ ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے نیچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کی کروٹوں کی منتظر رہیں۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے کی ابھری ہوئی سطح یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں۔ لوکس نے دبی زبان میں قاسم سے کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہوں۔ آپ انہیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں، مجھے یقین ہے وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی۔ قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ گدھے کی نیند سوتے ہیں تو بھی انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینی چاہیے تھی۔ قاسم نے بلند آواز میں کہا، اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کی بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کا رخ کرو۔ تمہارے سر پر 18 تلواریں موجود ہیں۔ خیمے میں آگ لگ چکی ہے، جواب دو، بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟
जब कोई जवाब न मिला तो कासिम ने आगे बढ़कर तलवार की नोक से एक उभरी हुई जगह को टटोलना शुरू कर दिया। उस पर भी जब सोने वालों ने हरकत ना की तो उस तलवार को जरा जोर से दबाया, लेकिन उसने महसूस किया कि नीचे इंसान की बजाय कोई सख्त चीज है। उसकी देखा देखी उसके दूसरे साथी भी खेमे पर चढ़ गए और एक ने दूसरी जगह उभरी हुई सतह पर जोर से पांव मारते हुए चिल्लाकर कहा, नीचे पत्थर हैं, इंसान नहीं। उन्होंने पत्थरों पर चादरें डालकर हमें बेवकूफ बनाया है, चलो यहाँ से निकले। कासिम ने गुस्से की हालत में एक और उभरी हुई जगह पर तलवार मारते हुए कहा। वो हमारी आमद से बाखबर होकर भाग गए हैं। चंद कदम के फासले से एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, हम यही हैं, आप भागने की कोशिश न करें। कासिम के साथ ही किसी गैर मुतवक्के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आसपास कोई नजर न आया। किसी ने फिर कहा, तुम सब इस वक्त हमारे तीरों की जद में हो और यकीन करो कि हम में से गलत निशाने लगाने वाला कोई नहीं। कासिम ने महसूस किया कि बोलने वाला सामने दरख्त पर छुपा हुआ है और उसने अपने साथियों को दरिया के किनारे के साथ साथ दाएं तरफ हटने का मशवरा दिया। दरख्त से आवाज आई, भागने की कोशिश बेसूद होगी, तुम्हारे पीछे दरिया है और दाएं बाएं और दरख्तों पर मेरे साथी तीर कमान लिए बैठे हैं। अगर तुमको यकीन नहीं आता तो किसी तरफ भी 4 कदम उठाकर देख लो, तुम हमें देख सकते हो, न तुम्हारा कोई हथियार हम तक पहुंच सकता है। कासिम इंतहाई बदहवासी की हालत में चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? हम सिर्फ दिल लगी के लिए आए थे। हम भी सिर्फ दिल लगी के लिए दरख्तों पर चढ़े हैं। मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें सिर्फ डराना चाहता था। तुम भी मेरी बात का यकीन करो, मैं भी सिर्फ तुम्हें डराना चाहता हूँ। कासिम ने कहा, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि तुम दरख्त से नीचे उतरकर मेरे साथ बात करो? दरख्त से आवाज आई, नीचे उतरने की दावत का शुक्रिया। मैं भी यहाँ बहुत तंग बैठा हूँ, लेकिन बेशतर इसके कि नीचे उतरूँ तुम्हें एक तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी। वो क्या? तुम अपने साथियों को तलवारें फेंकने का हुक्म दो। कासिम ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम बात करते वक्त अपने और मेरे मनसब का लिहाज करो? दरख्त से आवाज आई, गुस्ताखी माफ, तुम्हारे चेहरे पर निकाब है और मैं आवाज से तुम्हें पहचान नहीं सका। कासिम ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमारी आमद के इल्म के बगैर ही इस कदर मोहतात थे। कदरे तवक्कुफ के बाद आवाज आई, हम दरिया के किनारे बैठे हुए चांदनी रात का लुत्फ उठा रहे थे। शायद तुम्हारी बदकिस्मती थी कि हमने तुम्हारी कश्तियां देखकर खतरा महसूस करने में गलती नहीं की। खेमे में आग के शोले भड़क रहे थे। कासिम ने अपने आदमियों से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखते नहीं खेमा जल रहा है, अब इसे घसीट कर पानी के करीब ले जाओ। दरख्त से गरजती हुई आवाज आई, ठहरो, अगर तुम में से किसी ने इधर उधर हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें खेमे की परवाह नहीं, अगर तुमने हमें ये बोझ उठाकर वापस ले जाने की तकलीफ से बचाया है तो हमने भी तुम्हारी एक मुश्किल हल कर दी है। तुमको कश्तियाँ वापस ले जाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि हमारे खेमे की राख किसी के काम नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी कश्तियों से कोई मुछेरा फायदा उठा सकेगा। अब तुम कोई और किस्सा शुरू करने से पहले तलवारें फेंक दो। कासिम ने अपने साथियों की तरफ देखकर तलवार फेंक दी, लेकिन दरख्त से फिर आवाज आई, हम इतनी दूर नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर शख्स बारी बारी आगे आए और इस दरख्त के नीचे अपनी तलवार फेंक कर वापस उसी जगह पर जा खड़ा हो। कासिम ने कहा, हम ऐसी हार मानने के बजाय लड़ने को तरजीह देंगे। अगर तुम में जुर्रत है तो नीचे उतर कर मुकाबला करो। दरख्त से आवाज आई, खुदा का शुक्र है कि हमें आपने इस काबिल समझा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास कुन तलवारें नहीं। आपने हमारी तलवारों की तेज़ी और अपनी जान की कीमत का बहुत गलत अंदाज़ा लगाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मुकाबले की दावत देते हैं तो हम तैयार हैं। आप में से जिस शख्स को अपने मुतालिक ज़्यादा गलत फहमी है वो ज़रा आगे आ जाए, हम में से भी एक नीचे उतर आएगा। इस तरह यके बाद दीगरे आप में से हर एक को जोर आजमाई का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें अपना फ़ायदा नहीं देखते तो मैं अपने साथियों की तरफ से वादा करता हूँ कि हथियार डाल देने के बाद तुम्हें जाने की इजाज़त होगी। कासिम ने फिर अपने साथियों की तरफ देखा और कुछ सोचकर एक तरफ इशारा किया। वो आगे बढ़ा और दरख्त के नीचे तलवार फेंककर वापस चलते हुए खेमे के करीब जा खड़े हुए तो एक शख्स नीचे उतरा। ये अब्दुल अजीज था। वो तलवार न्याम से निकालकर आगे बढ़ा और कासिम और उसके साथियों के करीब जा खड़ा हुआ और एक लम्हा सोचने के बाद बोला, मैं आमतौर पर आवाज़ पहचानने में गलती नहीं करता। मेरे ख्याल में मुझे वज़ीर आज़म के साहबजादे से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। कासिम ने अपने चेहरे से निकाब उतार कर फेंक दिया। अब्दुल अजीज ने आवाज़ दी, ताहिर, अब्दुल मालिक, अब उतर आओ, यह कासिम है। हमने समझा था कि हम पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है। अब्दुल अजीज के साथी यके बाद दीगरे नंगी तलवारें लिए उसके करीब आ खड़े हुए। कासिम ने कहा, तुम बहुत होशियार हो, हम तो सिर्फ दिल लगी के लिए आए थे। अब्दुल अजीज ने कहा, बहुत नवाजिश की आपने, हम आपकी बातें सुन चुके हैं। कासिम ने कहा, आपने वादा किया था कि हमसे तलवारें रखवा कर आप हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे।